السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اب آرمی چیف کے تقرر کی سمری کے ساتھ کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے۔ ایک تنازعہ ختم ہوا، دوسرا تنازعہ سر اٹھا کر کھڑا ہوا ہے۔ پہلے تنازعہ تھا، پہلے تناؤ تھا، پہلے اختلاف رائے تھا یا جو بھی تھا، سمری لٹکی رہی جی ایچ کیو میں، جی ایچ کیو اور وزارت دفاع کے درمیان۔ اللہ کر کے سمری جو ہے پرسوں رات کو وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی گئی۔ اب سمری وزیر اعظم نے جب آرمی چیف کے تقرر کر کے نام فائنل کر کے، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے نام فائنل کر کے ایوان صدر بھیجیں گے تو وہاں پر کوئی نیا تماشا ہو سکتا ہے، کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس کا عندیہ باضابطہ طور پر عمران خان صاحب نے دے دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب ویسے بھی پرسوں 26 نومبر کو اسلام آباد کے پڑوس میں راولپنڈی میں جہاں کے لیے یہ تقرری ہونی ہے، وہاں پر ایک ڈیرا ڈالنے لگے ہیں، ایک جلسہ کرنے لگے ہیں۔ اور جلسے میں عمران خان صاحب کیا کریں گے اس پر تو میں آتا ہوں، وہ جلسہ کیا ہوگا، اس کے بعد آگے کیا عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہوگی۔ لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہیں پاکستان کو جس مسئلے نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے وہ ہے آرمی چیف کا تقرر۔ اب کل رات وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دعوت پر اتحادی وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اجلاس ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی، جے یو آئی کی لیڈرشپ تھی، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر اتحادی ایم کیو ایم بی اے پی والے، وہ سارے وہاں تھے اور وہاں پر مشاورت کی گئی تھی آرمی چیف کے تقرر کے اوپر نہیں، صورتحال پر، سچویشن پر۔ تقرر کی مشاورت جو ہے وہ 3-4 بڑوں کے درمیان ہو چکی ہوئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو شرکاء تھے اجلاس کے کل رات، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ معاملات ہو گئے ہوئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ آپ کو بھی عام لوگوں کی طرح پتہ چلے گا جب سمری میدان میں آ جائے گی، تب پتہ چل جائے گا آپ کو بھی۔ یہ بتایا گیا ان کو، یعنی تقرر کی سمری باضابطہ 6 ارکان تو 6 نام تو جی ایچ کیو سے آ گئے نا۔ اب ان 6 ناموں میں سے کون 2 ہوں گے خوش نصیب، جن میں سے ایک بنیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور ایک بنیں گے آرمی چیف، وہ کون ہوں گے یہ آپ کو بھی عام عوام کی طرح آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جب سمری موو ہو جائے گی ایوان صدر۔ تو یہ ڈسکشن ہوا، یہ بتایا گیا۔ اس میں وزیر اعظم کو سب نے کہا، میری 1-2 منسٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی جناب وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ قدم بڑھاؤ شہباز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کا جو پریشر ٹیکٹس ہیں یا بلیک میلنگ ہے یا بارگیننگ کے لیے وہ جو استعمال کر رہے ہیں اس معاملے کو، اس کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا گھاس نہیں ڈالنی عمران خان صاحب کو۔ صدر مملکت اگر کوئی گڑبڑ کرے تو اس پر بھی ٹینشن نہیں لینی، اس پر بھی پریشانی نہیں لینی، اس کے بھی کئی اور آئینی اور قانونی راستے ہیں۔ اگر عمران خان یا عارف علوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کوئی گڑبڑ کریں گے، اس معاملے کو کوئی مزید اپنا تنازعات کا شکار بنائیں گے یا کم از کم روک لیں گے، یا پھر عمران خان صاحب کی مرضی کا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی فلاں 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 ان کو میں آرمی چیف چاہتا ہوں، تو وہ جو پیغام رسانی ہو رہی ہے ان کو آرمی چیف ان کے لیے کنسیڈر کریں، تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو نام دے رہے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کروائیں گے ہمیں، تو وہ بھی اپنا وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا کیونکہ شہباز شریف صاحب ذرا کمزور دل کے آدمی ہیں، تگڑے منتظم ضرور ہے، لیکن سیاسی فیصلے کرنے میں شہباز شریف صاحب کو کبھی ظاہر ہے کبھی موقع نہیں نہ ملا۔ کیا کہتے ہیں، بڑے درخت کے نیچے، تناور درخت کے نیچے جو بھی درخت ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ پنپ نہیں پاتا، تو وہ پراپر تناور نہیں بن پاتا۔ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا ہے، تناور درخت کی چھاؤں میں رہے ہمیشہ نواز شریف صاحب کی۔ تو سیاسی فیصلے جو شہباز شریف صاحب کو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر کم ہے۔ منتظم بہت اچھے ہیں، انتظامی طور پر ان سے فیصلے یوں کروا لو 1 منٹ سے پہلے پورے کی پوری ایڈمنسٹریشن اپنا معطل کر کے نہیں لگا دیں گے، الٹ پلٹ دیں گے پوری کی پوری یوں زمین۔ لیکن سیاسی فیصلوں میں وہ بہت زیادہ جو ہے محتاط رہتے ہیں، بہت زیادہ کمزور واقع ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو کل کہا گیا کہ جناب آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں، اتحادیوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہے، آپ ذرا اپنے اوپر اعتماد کریں، جو فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ، بڑوں کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے اس پر عمل کر گزرے۔ سوال اٹھے کچھ کل وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، اور پھر وزارت قانون اور وزارت دفاع اور باقی جو منسلک ادارے ہیں ان کے درمیان سوال ہو رہے ہیں مسلسل، کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جو اپنا صدر عارف علوی صاحب جو ہیں
جو کہ عمران خان صاحب نے کل انٹرویو میں بھی کہا نا، بلکہ انٹرویو والی بات تو کرنا ہی میں بھول گیا. عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ جب صدر کے پاس سمری آئے گی آرمی چیف کے تقرر کی تو وہ مجھ سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے. یعنی کھیلیں گے، کھیلنے کا لفظ جب ہوتا ہے نا تو یہ نیگیٹو جاتا ہے. کھیل رہا ہے، آپ مجھ سے کھیل کیوں رہے ہو؟ تو ہم اس کو ڈیل کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، یا آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھیں گے. یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. کھیلیں گے تو عمران خان صاحب کا ارادہ ہے آرمی چیف کے تقرر کے ساتھ بھی اسی طرح کھیلنے کا جس طرح عمران خان صاحب کھیلے تھے اس کے ساتھ، سمری کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے، سائفر کے ساتھ جس طرح کھیلے تھے اسی طرح کھیلیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ باقی باتیں کی ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اب یہ باتیں اچھا، عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا نا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرویو عمران خان صاحب کا ریکارڈ کیا گیا تھا. ARY کا چودھری غلام حسین اور دوسرے وہ کیا صاحب ہیں، ان کا گھمن صاحب ہے، خاور گھمن، انہوں نے وہ انٹرویو کیا تھا. ظاہر ہے وہ PR شپ کا انٹرویو تھا، وہ خوش آمدی ہیں وہ لوگ، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مان کر ان کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. جب لیڈر مان کر آپ انٹرویو کریں تو آپ خوش آمدی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ تعریفیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو تعریفی سوالات تھے. تو وہ انٹرویو جو انٹرویو میں جس طرح کے سوالات تھے تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹرویو جو تھا وہ کتنا بھی کوئی خوش آمد پسند ہو، وہ انٹرویو آرمی چیف کا جو کل کا خطاب تھا، الوداعی خطاب، اس خطاب سے پہلے لیا گیا تھا، کیونکہ آرمی چیف کے خطاب کے متعلق کوئی سوال نہیں تھا. ورنہ آرمی چیف صاحب نے تو عمران خان صاحب کو شٹ اپ کال دی تھی، پراپر شٹ اپ کال تھی. عمران خان جاتے جاتے شٹ اپ کال دے دی تھی عمران خان صاحب کو، اوقات یاد دلا گئے تھے کہ عمران خان صاحب ذرا اپنے حیثیت میں رہو. تو بہرحال تو جو چیزیں ہوئیں جو ڈسکس میں آ رہی ہیں حکومتی حلقوں میں، کل وزیر اعظم ہاؤس میں بھی یہ ڈسکس میں آئی، وزارت قانون میں بھی یہ چیزیں ڈسکس میں ہیں. وہ یہ کہ اگر صدر عارف علوی صاحب تقرری روک لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے مشورے پر اگر وہ چل پڑتے ہیں تو کیا ہوگا. تو اس میں جو آپشنز بتائے گئے ہیں ہمیں وہ یہ ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ سمری پر میکسیمم 15 دن بیٹھ سکتے ہیں. تو کل سمری جو ہے ایوان صدر یعنی وزیر اعظم صاحب فیصلہ کر لیں گے آج شام تک، یا کل 2 نام صدر صاحب کو بھیج دیں گے کہ جی یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں اور یہ صاحب جو ہیں ان کو ہم نے لگایا ہے آرمی چیف، لہٰذا سمری کی صدر صاحب جو وہ ہوتی ہے سیرمونیل منظوری جو ہوتی ہے نا، وہ دستخط کر کے وہ واپس بھیج دیں تاکہ ان کو ہم جو ہے وہ 29 کے بعد وہ اپنا جا کر چارج سنبھال لیں. تو اگر صدر صاحب کے پاس یہ سمری آتی ہے اور صدر صاحب اس پر اگر بیٹھنا چاہیں تو مجھے بتایا گیا کہ 15 دن میکسیمم صدر صاحب بیٹھ سکتے ہیں، یعنی 10 دسمبر تک. اگر کل سمری، جو کہ قوی امکان ہے کہ کل سمری چلی جائے گی، کل سمری چلی جائے گی ایوان صدر کو، تو بیٹھے بھی تو 10 تک بیٹھیں گے اور 10 دسمبر تک. اور 29 نومبر کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہو جانا ہے ریٹائرڈ. تو آرمی چیف جب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی وہ جو اپنا ایک افسر ہوتے ہیں جس طرح پرنسپل سیکریٹری ہوتے ہیں، اس طرح آرمی میں ہوتے ہیں اپنا اسٹاف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. تو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتے ہیں، وہ جو ہوں گے جنرل صاحب، وہ سنبھال لیں گے معاملات. ان کو وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جی آپ تب تک معاملات دیکھیں جب تک یہ سمری، کیونکہ اس کے بعد جب صدر صاحب سے سمری جب 15 دن کے بعد دوسری سمری جائے گی، صدر صاحب اس کو اپروو کریں نہ کریں، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جائے گی اور جاتے ہی اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. تو میکسیمم جو کہا جا رہا ہے میکسیمم صدر صاحب 10 دسمبر تک اگر کوئی عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ تنازعہ کھڑا کرنا چاہیں، گند گھولنا چاہیں تو 10 دسمبر تک کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ کریں گے، اہم سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدر صاحب ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی صدر مملکت سمری نہیں روکیں گے. عمران خان صاحب نے بذات خود یہ کہا ہے کہ ہم آئین کے تحت اس کے ساتھ کھیلیں گے. اب کھیلیں گے کیا، میکسیمم کوئی بھی ایک آدھی چیز صدر صاحب کہہ دیں گے کہ جی یہ مطلب کوئی بھی ایک آدھا اعتراض لگا کر سمری اپروو کر کے بھیج سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ جیسے بس وہ کیا کہتے ہیں اپنا دودھ دینا ہے تو مہنگڑی ڈال کے دے دیں، اس طرح کی حرکت کوئی صدر صاحب کریں گے عمران خان کو راضی کرنے کے لیے. لیکن جو کل آرمی چیف کی تقریر تھی وہ تقریر بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے یہ خواہش جو ہے
وہ پہلے بھی رکھی ہوئی تھی صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، تو عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، ہاتھ جوڑ لیے تھے، میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے استعفیٰ لے لیجئے گا، میں یہ نہیں کروں گا، بالکل جس طرح اسد کیسر نے عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کر استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن پھر 9 اپریل کی رات کو 12 بجنے سے پہلے انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ تھرو کروا دیا تھا، خود چلے گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ جو پینل آف چیئرمین تھے ایاز صادق صاحب، وہ بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اس معاملے کو پروسیڈ کیا تھا۔ تو جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، حکومت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صدر صاحب اگر سمری روک لیتے ہیں تو بھی حکومت کو اس کا پولیٹیکلی فائدہ ہوگا، اور اگر صدر صاحب سمری نہیں روکتے تو حکومت جو ہے وہ اپنا کام سے معطلی کر جائے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان عمران خان صاحب کا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف ایک پراپر ماحول تیار ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی دفاعی ادارے جو باقی اداروں سے بڑا اس طرح نہ صحیح، پارلیمنٹ سے یا سپریم کورٹ سے بڑا نہ صحیح، لیکن اس کی امپورٹنس پاکستان کے دفاع کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اس ادارے کے ساتھ بھی عمران خان صاحب اپنی سیاست کے لیے کھیل رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو عمران خان صاحب ابھی ذرا بارگیننگ کے لیے، ڈرانے کے لیے، میں مار دوں گا، اب کے مار والی جو بات ہوتی ہے نا، ورنہ میں حملہ کر دوں گا، اس طرح تو کر رہے ہیں، لیکن سمری کے اوپر بیٹھ نہیں سکیں گے، یہ معمولی چیز نہیں ہوگی اگر بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھ گئے تو جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ زیادہ نقصان ہوگا عمران خان صاحب کا۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ جو ہے، کیونکہ کل عمران خان صاحب پرسوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل سمری ایوان صدر تک چلی جائے گی، پرسوں عمران خان صاحب پہنچیں گے راولپنڈی، اور راولپنڈی میں عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے، دن کی روشنی میں ان کا خطاب ہوگا، تو وہاں عمران خان صاحب کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کی زبانی میں کچھ 2 جملے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ جو انٹرویو میں انہوں نے خود بات کی ہے، میں اپنے پلے سے نہیں یہ بات کر رہا، باقی بات وہی ہے جو میں آپ کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو اگلا لاہ عمل دوں گا، اگلا لاہ عمل یعنی بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے راولپنڈی میں، اگلا لاہ عمل دوں گا، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، رکنے نہیں لگی، الیکشن کے بعد بھی یہ تحریک جاری رہے گی۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اب اس پر میں کئی بار پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اب تو خیر عمران خان صاحب کی زبان سے آ گیا، جب پی ٹی آئی کا آخری اجلاس ہوا تھا کہ جی 26 کو کیا کرنا ہے، تبھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ صف ماتم تھی یا صف تشویش تھی، لیکن کوئی صف بچھی ہوئی تھی، سیاسی اجلاس نہیں لگ رہا تھا، پریشانی تھی، کیا کیا جائے، کیسے نکلا جائے۔ کل کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یو ٹرن لینا اچھی چیز ہوتی ہے، ان سے پوچھا گیا تھا سوال کہ آپ نے امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا اس سے آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے، کچھ اس طرح کا تاثر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یو ٹرن لینا تو اچھی بات ہوتی ہے، بری بات نہیں ہوتی، تو وہ مان رہے ہیں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب جس طرح 25 مئی کو یو ٹرن لے گئے تھے، 25 مئی کا لانگ مارچ لے آ کر 26 مئی کی صبح واپس چلے گئے تھے، جیسے روات لانگ مارچ پہنچا کر وہاں سے یو ٹرن لے لیا عمران خان صاحب نے، ایسے ہی دھرنے والی بات پہ عمران خان صاحب کی یہ بات بتا رہی ہے کہ جو دھرنے کا اعلان تھا اس سے بھی عمران خان صاحب جو یو ٹرن فرما چکے ہوئے ہیں، اب اس میں اعلان کریں گے، طریقے سے اعلان کریں گے۔ اب ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ممکن ہے اپنا اسد کیسر صاحب، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہیں کہ جو اپنا کنٹینر ہے، یہ کنٹینر اکیلا آپ پکڑیں اور کنٹینر پہ اب اسلام آباد سے راولپنڈی سے چلے جائیں پشاور سے، پھر کے پی کے مختلف علاقوں سے ہوتے وہاں پہ چکر لگائیں، اس کے بعد پھر اس کو الٹا گھماتے ہیں، پھر یہ پکڑیں گے ہم اپنا انڈس ہائی وے میاں والی سے ہوتے پھر سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں کشمور والی سائڈ سے، وہاں سے ڈیرہ غازی خان، ملتان، وہاں سے ہوتے ہوئے اپنا سندھ میں داخل ہو جائیں۔ تو ایک ایسا عمران خان صاحب کریں گے کہ کوئی لانگ مارچ کو پٹھا چلائیں گے، دوبارہ الٹا چلائیں گے، تاکہ الیکشن کے لیے اب اس عمران خان صاحب کا جو پورا فوکس ہے وہ انتخابات کا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا آرمی چیف کے تقرر کو رکوانے کا، وہ نہیں رکوا سکے۔ اب میکسیمم عمران خان صاحب جو آرمی چیف کا تقرر اگر بہت ہی اگر کامیاب ہو گئے تو صدر عارف علوی صاحب ایک بار اس پر سمری کو اعتراض لگا کر مسترد کر دیں گے، ایک بار، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو پھر دسمبر کے مڈ میں دوبارہ آرمی چیف کا تقرر کا ہو جائے گا، تو اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ پھر زیادہ ستھری ہونی ہے، ابھی کم ہو رہی ہے، پھر زیادہ ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب
راولپنڈی میں بھی جائیں گے تو وہاں پر صرف اور صرف تقریر کر کے آ جائیں گے. تقریر میں میکسیمم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف نے جس کو آرمی چیف لگانا ہے وہ نواز شریف کو کی سیاسی کرپشن جو ہے اس کا دفاع کریں گے اور مجھے نااہل کروانے کے لیے نواز شریف ان پر زور ڈالیں گے اور اسی لیے نواز شریف اپنا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں. یہ کہہ کر عمران خان صاحب کہیں گے ہم حقیقی آزادی کی تحریک کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو اور عمران خان صاحب آگے کچھ نہیں کر سکتے. اور اب اگر عمران خان صاحب یہ جو سمری رکوانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ جو تھوڑی بہت رعایتیں عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی. تو بہرحال دیکھتے ہیں سمری آج موو ہوتی ہے ایوان صدر کی طرف یا کل ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو جب ایسا موقع آئے گا، جب وہ گھڑی آئے گی تو سوال کا جواب بھی مل جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.